على أصحاب الحسين سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ ان کے بیٹے، بھائی، ان کے بھتیجے اور بھانجے کس طرح شہید کر دیے گئے تھے۔ وہ دنیا کے تمام تر رنج و غم کا مزہ چکھ چکے تھے۔ ہر اس ساتھی کا غم انہیں مل چکا تھا جس کو وہ چاہتے تھے، جس سے محبت کرتے تھے، لیکن پھر بھی حق کی راہ میں محکم اور استوار کھڑے اپنی شمشیر تیار کر رہے تھے۔ ام رباب کچھ فاصلے پر کھڑی اپنے مولا کو دیکھ رہی تھی جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا مرد نہیں تھا جسے وہ اپنے مولا پر قربان کر دیتی۔ علی اصغر تو بس 6 مہینے کے تھے جو پیاس کی شدت سے جاں بلد تھے، لیکن اس شور و غوغا میں کون تھا جو حسین سے پانی کے لیے کہتا۔ رباب اپنے ننھے علی اصغر کو سینے سے چمٹائے ہوئے اپنے مولا کی خوشبو کو اپنے بیٹے میں منتقل کر رہی تھی۔ ام رباب نے اچانک مولا کے اداس ذوالجناح کو دیکھا۔ وہ جان چکی تھیں کہ اب ان کے مولا انہیں نام لے کر نہیں پکارے گا۔ میدان کے اس طرف عمر سعد نے شمر سے وعدہ کیا ہوا تھا، حسین کے بعد تیری دنیا آباد ہے اور کربلا کی بس یہ آخری لڑائی ہے۔ شامی اور کوفی حرم کو غارت کرنے کی ترکیبیں بنا رہے تھے اور مسلسل اس بات پر کہکہے لگا رہے تھے کہ ہم نے حسین اور ان کے اصحاب کا قصہ تمام کر دیا۔ ان سے کچھ دور ایک ماہر نشانہ باز بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں انسانی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ حسین کے لیے تیر آمادہ کر رہا تھا۔ حرملہ بن گاہل اس جنگ میں موجود اشقیاء میں سب سے زیادہ شقی اور سب سے بے رحم آدمی۔ اس کے تیروں میں تیرے سے شعبہ موجود تھا جسے اس نے حسین کے لیے تیار کیا تھا۔ کسے معلوم تھا یہ تیر کس کو قتل کرنے کے کام آئے گا۔ امام اہل حرم کے ایک ایک فرد سے الوداع کہہ رہے تھے، لیکن رباب میں جدائی کی طاقت کہاں تھی۔ زینب نے آگے بڑھ کر بچے کو ماں کی گود سے لیا اور باپ کی آغوش میں دے دیا۔ علی اصغر پیاس کی شدت سے جاں بلد تھے۔ بھوک و پیاس کی شدت سے بچے کی زبان کسی مچھلی کی طرح باہر آ رہی تھی، جیسے وہ جان دیتے ہوئے منہ کھولتی اور بند کرتی ہے۔ اور کون ہے جو مچھلی کے تڑپنے کو سمجھ سکے؟ حسین نے بچے کے رخساروں کو دیکھا اور پھر غم کی شدت سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ خدا کی حمد و ثنا کی اور چند قدم آگے بڑھ گئے۔ دشمن کی فوج پر سناٹا طاری ہو گیا۔ امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا۔ ان کے سب سے چھوٹے بچے کی تشنگی دشمن کی شقاوت کو آشکار کر رہی تھی۔ دور کھڑی ام رباب اپنے بچے کو باپ کے ہاتھوں پر بلند ہوتا دیکھ رہی تھی۔ امام کی آواز بلند ہوئی کہ اے ظالم قوم، تم نے میرے سارے ہی ساتھی چھین لیے، میرے سارے اصحاب، میرے بھائی، میرے بیٹے۔ اب میرے پاس یہی 6 مہینے کا بچہ باقی ہے کہ جسے پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے۔ اسے ایک گھونٹ پانی سے ہی سیراب کر دو، تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس بچے سے تو نہیں۔ عمر سعد نے جھنجھلا کر حرملہ کو آواز دی۔ حرملہ اٹھا، نزدیک آیا، کچھ اس طرح کہ اس کے قدم زمین کربلا کو بھی شرمندہ کر رہے تھے۔ عمر سعد نے حرملہ کو حکم دیا، حسین کا کام تمام کر دو۔ حرملہ نے فوراً تیرے سے شعبہ کمان میں جوڑا اور سوال کیا، بیٹے کو یا باپ کو؟ ابن سعد نے جواب دیا، بچے کو نشانہ بناؤ، کیونکہ اس کا داغ حسین کے بدن پر لگنے والے تیروں سے کہیں زیادہ ہے۔ کمان کھینچی، تیر پھینکا گیا، تیر کمان سے نکل کر ششماہے کی گردن میں پیوست ہوا۔ اور آسمان پر فرشتے ننھے علی اصغر کو آغوش میں لینے کی تیاریاں کرنے لگے۔